سورہ نحل کی آیت نمبر 111، سورہ نحل کا 15واں رکوع اور 14 پارے کا 21واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی، وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی۔ یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ ہر ایک نفسی نفسی کہتا ہوگا اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ہاں، اللہ کے نیک بندے اور جو مقرب بندے ہیں ان کا معاملہ جدا ہے، خاص طور پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نفس نفسی کا دور ہوگا اور ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اس وقت آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر آنا لہا ہوگا کہ اے میرے امتی، میری شفاعت تمہارے لیے ہے، میں تمہارے لیے ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی تلاش فرما رکھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا دیدار اور حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور پھر فرمایا، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا، جیسا عمل ہوگا ویسا صلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر جان خود اپنے آپ سے جھگڑ رہی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، قیامت کے میدان میں لوگوں میں لڑائی یہاں تک بڑھے گی کہ روح اور جسم میں جھگڑا ہوگا۔ روح کہے گی، یا رب، نہ میرے ہاتھ تھا کہ میں اس کو پکڑتی، نہ پاؤں تھا کہ چلتی، نہ آنکھ تھی کہ دیکھتی۔ جسم کہے گا، یا رب، میں تو لکڑی کی طرح تھا، نہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، نہ پاؤں چل سکتا تھا، نہ آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ جب یہ روح نوری شعاع کی طرح میرے جسم میں آئی تو اس سے میری زبان بولنے لگی، آنکھ دیکھنے لگی، پاؤں چلنے لگے۔ جو کچھ کیا اس نے کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک مثال بیان فرمائے گا۔ اس مثال کو سمجھانے کے لیے ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے نابینا اور دوسرا شخص وہ لنگڑا ہے۔ نابینا چونکہ دیکھ نہیں سکتا، وہ باغ کی طرف نہیں جا سکتا، اور لنگڑا دیکھ تو سکتا ہے لیکن چل نہیں سکتا۔ نابینا کو پھل نظر نہیں آتے، باغ کا راستہ نظر نہیں آتا، اور جو لنگڑا ہے وہ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو پھر نابینا نے لنگڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ اس طرح یہ ہوا کہ لنگڑا جو ہے اسے راستہ بتاتا رہا، اور جب وہ نابینا اس لنگڑے کو اپنے اوپر سوار کرتے، جس طرح لنگڑا بتاتا گیا وہ چلتا رہا یہاں تک کہ باغ میں پہنچا، درخت کے نیچے پہنچ گیا، تو اب لنگڑے نے اپنے ہاتھ بڑھا کر پھل توڑ لیے۔ تو سزا کے دونوں مستحق ہیں۔ اسی طرح جسم بھی سزا کا مستحق ہے اور روح بھی سزا کی مستحق ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، تو دنیا میں اور آخرت میں جسم کے لیے بھی سکون ہے، اور آخرت میں اور دنیا میں روح کے لیے بھی سکون اور چین ہے۔
آگے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، مثال بیان فرمائی، ایک بستی کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ امان و اطمینان سے تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، تو وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے انہیں یہ سزا چکھائی کہ اس بستی کو بھوک اور ڈر کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون، بدلہ ان کے کیے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ایسے لوگوں کے لیے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور وہ اس نعمت پر مغرور ہو کر ناشکری کرنے لگے، کافر ہو گئے، اس سبب سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی، قریتن، ایک بستی، مفسرین فرماتے ہیں جیسے مکہ مکرمہ کی بستی، کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ امن سے تھی، اطمینان سے تھی، نہ تو کوئی دشمن کی فوجیں مکے پر حملہ کرتی تھیں اور نہ وہاں کے لوگوں کو قید کیا جاتا، نہ قتل و غارت گری ہوتی، بلکہ اہل مکہ جب سفر پہ جاتے شام اور یمن کے تو لوگ تعظیم کرتے کہ یہ اہل حرم ہے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی ہے۔ سال کے 4 موسم ہوتے ہیں اور ہر موسم کے پھل، ہر موسم کا اناج یہ مختلف ہوتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں پورے سال کے پھل، سبزیاں، اناج ہر وقت موجود رہتے، حالانکہ مکہ مکرمہ میں نہ زراعت ہوتی، نہ باغات تھے۔ اللہ نے ایسی نے روزی عطا فرمائی، فکفرت بانعم اللہ، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو تکلیفیں دیں، آپ کو جھٹلا دیا اور آپ کو صحابہ کرام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے اس بستی کو یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا، لباس پہنا دیا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ اہل مکہ پر سختی کو نازل فرما، تو 7 برس قحط میں اور خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار رہے، یہاں تک کہ اہل مکہ مردار کھاتے تھے، مردار بھی ختم ہو گئے۔ بھوک سے ان کا یہ حال تھا کہ جب یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک سے چاروں طرف انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور امن اور اطمینان کی جگہ ان پر خوف اور ہراس اور وحشت ان پر مسلط ہوئی۔ ہر وقت انہیں اس بات کا ڈر لگنے لگا کہ مسلمان اچانک سے ہم پر حملہ نہ کر دیں، لشکر کشی کا ہر وقت اندیشہ رہنے لگا۔ بما کانوا یصنعون، بدلہ ان کے کیے کا، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ یہ مثال جو بیان کی گئی، اس میں درس یہ ہے کہ اللہ تعالی جب ہمیں نعمت دیتا ہے اور ہم ناشکری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر نعمتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حساب رحمتیں، برکتیں، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ دنیا کے رشتہ دار، دوست ہمارے کیا کام آئیں گے؟ نہ یہ ہماری بیماری دور کر سکتے ہیں، نہ مصیبت دور کر سکتے ہیں، نہ یہ ہمیں روزی دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، گناہ کیے،
اور اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ نے غضب نازل کیا تو یہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ناشکری سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔